بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، NPG میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات۔ ناظرین، کامیاب بزنس مین کیسے بنتا ہے، کامیاب بزنس مین کیسے بنا جائے، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل لشاری صاحب، معروف بزنس مین ہیں، سوزو واٹر پارک کے CEO ہیں، اور اس کے علاوہ گرینڈ لکسز ہوٹل جو ہے ان کے بھی مالکان میں سے ہیں۔ مزید یہ کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں، اور پیا فاؤنڈر الائنس جو ہے پاکستان کا، اس کے بھی روح رواں میں سے ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیسے ایک کامیاب بزنس مین کیسے وجود میں آتا ہے، اس کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران سہیل لشاری صاحب۔ السلام علیکم لشاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کا ابتدائیہ سنا اور سوال بھی سنا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیاب بزنس مین ہونے سے پہلے آپ کو ایک کامیاب انسان ہونا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہیرا پھیری کریں، فراڈ کریں، کسی کا پیسہ کھائیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ کامیاب بزنس مین ہیں۔ آپ امیر بزنس مین تو ہو سکتے ہیں، مگر کامیابی آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو مجھے پہلے بھی کسی ایک دوست نے اسی طرح سے پوچھا، میں کسی سیمینار پہ گیا ہوا تھا کہ جی میں اپنے بزنس کو کیسے بڑھاؤں، تو میں نے ان سے یہی عرض کی کہ پہلے اپنے آپ کو بڑھاؤ، پھر آپ کا بزنس بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک ہے، جو کام کرنے والا ہے، جتنی اس کی عقل و دانش ہوگی اتنا ہی اس کا بزنس بڑھے گا۔ اور بزنس کا بڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ رزق تلاش کریں، نکلیں باہر اور کام کریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان سستی اور کہلی کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہتا ہے کہ پناہ مانگو۔ ہم اپنے بزنسز اتنے لیٹ شروع کرتے ہیں، یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر پرندے صبح صبح اٹھ کے اور اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، تو انسان اگر 11-12 بجے اٹھ کے اپنے رزق کی تلاش کرے گا تو یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محنت بہت زبردست درکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو، کوئی جلدی سے ہمیں پیسہ مل جائے، مگر کامیابی کے لیے پیسہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، مگر انسان بنیادی طور پہ خوشی کا طالب ہے، تسلی کا طالب ہے، اور وہ پیسہ اس کو ایک حد تک دے سکتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے ہیچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر لوگوں کے پاس کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہیں اور صحت اس کی اچھی نہیں ہے تو وہ کامیاب تو نہ ہوا نا۔ آپ اس کو کامیاب بزنس مین شاید کہہ لیں، مگر کامیاب انسان نہیں کہہ سکتے۔ تو اب بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں پینڈیمک آیا ہوا ہے، کووڈ-19 ساری دنیا پہ چھا گیا، کیونکہ دنیا اب گلوبل ولیج سے بھی نکل کے گلوبل کمیونٹی ہو گئی ہے۔ تو اس کمیونٹی میں ایک دم سے وہ سارا پھیل گیا تھا کہ پہلے بھی عذاب آتے تھے، قحط آتے تھے، وہ علاقائی ہوتے تھے، اب دنیا پہ آ گئے۔ تو اس سے بھی ہم نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا کہ یہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اور اس میں ہم نے اپنی بہتری کیسے کرنی ہے۔ ہم اب بھی اسی طرح سے ہی فراڈ کے چکروں میں ہیں، 2 نمبری کے چکروں میں ہیں، ملاوٹوں کے چکروں میں ہیں۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے اور آپ ایک ٹرسٹ نہیں ڈیولپ کریں گے تو آپ میرے خیال میں تو کامیاب بزنس مین بھی نہیں کہلا سکتے۔ مگر اگر دولت اس طرف کرائٹیریا ہے تو پھر جتنے دولت مند ہیں وہ شاید اچھے بزنس مین ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچھے انسان کے علاوہ انسان جو ہے وہ اچھا بزنس مین بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو ایک میں نے روحانی اور اسپرچل بات کی ہے کہ دیکھیے کام وہ کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہے، جو آپ کو پسند ہے۔ ہمارے دور میں تو ماں باپ نے کہا کبھی آپ نے انجینئر بننا ہے، وہ انجینئر بن گیا، جس کو کہا ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بن گیا۔ اب دور ختم ہو گیا ایسا۔ اب بچوں کی پسند کے مطابق ان کو سیکٹر دیں، اور وہ چونکہ جب پسند سے کام کریں گے تو وہ اس میں محنت بھی کریں گے، بے دلی نہیں کریں گے، سستی کاہلی نہیں کریں گے، تو اس سے بھی آپ کامیاب ہوا چلے جاتے ہیں۔ باقی حکومتوں کی ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جس میں کہ کامن گڈ، اب اس کی شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ عام آدمی کی بھلائی کی باتیں ہوں، صرف ایلیٹ کی باتیں نہ ہوں۔ وہ ایک گراس روٹ لیول سے لے کے مڈل کلاس کے لیول تک
کامن گڈ کے لیے پالیسیز بنے کہ ہر بندے تک آپ پانی، تعلیم، صحت اور خوشی پہنچائیں، کیونکہ خوشی کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت بڑا ضروری ہے. اور کووڈ-19 کا بھی اثر یہی ہو رہا ہے کہ لوگ مینٹلی اپسیٹ ہو رہے ہیں. فزیکلی تو ہو ہی رہے ہیں جو ہو رہے ہیں، وہ ٹی وی روز بتاتا ہے اور ہم روز ڈرتے ہیں کہ جی آج اتنی ڈیتھیں ہو گئیں، آج اتنی ڈیتھس ہو گئیں. مگر جو مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اس کا کسی کو ابھی تک احساس نہیں ہو رہا. سو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب جو بزنس مین ہے یا کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی کسی بھی ایڈکشن میں نہیں جاتا. ایون یہ جو پیسہ کمانا بھی ایک طرح سے ایڈکشن ہو جاتی ہے اور بندہ اس میں اتنا آگے تک چلا جاتا ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی ہے. تو اس لیے وہ کام کریں، تھوڑا بے شک کر لیں مگر ستھرا کریں اور اپنی خواہشات پہ بھی کنٹرول رکھیں، کیونکہ ضرورتیں اور خواہشات دو مختلف چیزیں ہیں. جب آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اسٹرائیو ضرور کریں، کوشش ضرور کرنی چاہیے، مگر وہ آپ کو تنگ نہیں کرنی چاہیے اور آپ ایک اچھی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ کامیابی کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ دشواریاں اور سخت وقت ہوتا ہے. آپ نے مطلب آج کامیاب بزنس میں ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کچھ دشواریاں، کچھ مشکلات اور کچھ بڑے سخت وقت بھی ہوں گے. تو آپ ان میں سے کچھ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں کیسے آپ نے یہ آپ کی بات بڑی مزے کی ہے اوورکم کیا کہ جو بھی انسان تقاضا کر رہا ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں تو اس کو دشواریاں ضرور آتی ہیں. اور لوگ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا امپریشن ہوتا ہے کہ نہیں شاید یہ شروع سے ہی ایسے تھا، جبکہ شروع سے ایسے نہیں ہوتا. آپ نے کہا میں آپ کو کوئی کہتا ہے واقعہ سناؤں، تو واقعہ یہ ہے کہ ہم جب 86 میں ہم نے کنسیو کیا سوزو واٹر پارک، تو اس وقت ہمیں کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک عجیب کانسیپٹ تھا کہ ریکریشن جو ہے وہ کریٹ کی جائے. اس سے پہلے باغ ہوتے تھے، اب باغ ہیں، خود ہی کرکٹ کا بیٹ لے کے چلے جائیں کھیل لیں، مگر پرووائڈڈ کوئی قسم کی سہولتیں نہیں موجود ہوتی. تو ہم نے یہ سوچا کہ لاہور کو، تاکہ نہر بھی ہے، لوگوں کو پسند ہے نہانا اور پانی میں کھیلنا، تو ہم نے کہا واٹر پارک بناتے ہیں. تو اس وقت جو بینکس تھے وہ ہمیں کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے بہت کوشش کی، زمین بھی خرید لی، مگر اس سے پہلے ہماری ساہیوال میں آبائی زمینیں تھیں، ایگریکلچر لینڈ تھا، ہم نے ان کو بیچنے کی کوشش کی، وہ بھی نہ بکیں. پر جس دن اللہ کو منظور ہوا تو وہ زمین کا گھر چل کے آ گیا اور ہماری وہ جو زمین کے ہم چند ایکڑ بیچنا چاہتے تھے وہ بک گئے. اور اسی طرح ایک بینک تھا کراچی میں، تو اس نے ہماری بڑی سفارشوں کے بعد کہا، یہ اب آگے سے قصہ سننے والا ہے، کہ ہم لاہور آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں اب کبھی پارک نہیں دیکھا کہ یہ کیا فضول آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آٹے کی مل لگائیں، کوئی یہ کریں وہ کریں. ہمارا چونکہ دل اسی پہ آیا ہوا تھا، تو وہ صاحب آئے، ان کو ہم نے ان کے ریسٹ ہاؤس سے جلو لے گئے جہاں پہ یہ ہمارا پارک ہے. تو آپ یقین کریں کہ جس بندے نے ہمیں زمین بیچی تھی وہ بالکل اسپاٹ زمین تھی، اس نے درخت تک کاٹ لیے تھے. تو میں چونکہ انجینئر تھا تو ہم نے نقشہ اس کا لے آؤٹ بنایا ہوا تھا، میں نے بونٹ پہ نقشہ رکھا، ان کو ایکسپلین کرنے لگا کہ یہاں سے انٹرنس ہوگی، یہاں سے ٹکٹ لیں گے، یہاں سے سلائیڈ ہوگی، یہاں پہ سوئمنگ پول ہوگا، یہ کنٹین ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ دیتے تھے، کہتا نہیں چھوڑیں ریپ اپ کریں، چلیں واپس چلتے ہیں. اور آتے وقت ہمیں یہی کہتا آ رہا ہے کہ آپ نے کیا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے، میں نے تو آج تک ایسا کوئی پارک دیکھا ہی نہیں ہے جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں، یہ ہو. ہم دونوں بھائی، جو میرا چھوٹا پارٹنر ہے زریز، ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ملا کے تو یہی کہتے رہے کہ اس نے لون کو نہیں دینا ہمیں. واپس ہم آئے، جب اس وقت ہم کہتے تھے لاہور کی طرف چل پڑے جلو سے، تو وہ راستے میں کہنے لگا کہ دیکھیں میں نے لنڈن میں ایک ایسا پارک دیکھا تھا، میں نے ادھر یہ پارک دیکھا تھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ چلیں آپ کو پیسے دیتے ہیں. اب میں یہ اس لیے سناتا ہوں کہ جاتی دفعہ اس کی نیت کیا تھی، آتی دفعہ اس کی نیت کیا تھی، یہ اس کی کرم نوازی تھی. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے ان سے اس دور میں کوئی 1 کروڑ 60 لاکھ مانگا تھا، اس نے کہا آدھا لے لو. ہم نے کہا چلو آدھا ہی دو، آدھا کچھ ہم نے زمین بیچی تھی، کچھ ہمارے پاس سیونگز تھیں، ہم نے کہا کہ ہم خود سپینڈ کر لیں گے. تو دیکھیں جب ایک قدرت کو ایک چیز منظور ہوتی ہے، جو بندہ انکار کر رہا ہے، بڑے ناک منہ چڑھا کے پروجیکٹ دیکھنے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے ڈھیلے میرے سے پیسے. ہم 3 دن بعد کراچی گئے،
पैसे लेके वापस आ गए। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कामयाब बिजनेसमैन कौन होता है, 5 साल में हमने उनके पूरे पैसे वापस कर दिए। हमने 5 साल सिर्फ घर का ख़र्चा चलाया, हमारे पास कोई सेविंग नहीं थी, जो सेविंग थी वो बैंक को दे देते थे, जो उनका हमने लोन वापस करना था। एक दो दफ़ा ख्याल भी आया कि हम क्या कर रहे हैं, मगर मैंने अपने भाई को यही समझाया कि नहीं, इनके पैसे देने ही देने हैं वापस, हम चाहे कुछ घर लेके जाएं ना जाएं, हमारी दाल रोटी चल रही है, यही काफ़ी है। तो 5 साल के बाद जब गुजर गए तो हमने लोन वापस कर दिया। तो बैंक वाले फ़ोन करते थे कि लिशारी साहब बजट आ रहा है, कितने करोड़ रुपए आपके लिए रख दें, आपको कितने पैसे चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी होती है, ये कामयाब बिजनेसमैन होता है जो कि हमने 5-6 सालों के बाद वो अचीव किया। माशाल्लाह। अच्छा लिशारी साहब, हमारा इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सोज़ो वाटर पार्क बच्चों में बड़ा मकबूल है। हम भी अपने बचपन में सोचते थे कि यार किसी तरह सोज़ो वाटर पार्क चले जाएं, लेकिन आज तक वो जो है ना, बस फिर बचपन से जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में फिर सोज़ो वाटर पार्क पीछे रह जाए। बच्चों के लिए आपके पास क्या है अभी मौजूदा, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए बताएं। सोज़ो वाटर पार्क बड़ा हमने वहाँ पे 14 कनाल का एक एरिया सिर्फ बच्चों के लिए मुख्तस किया हुआ है। उसमें पानी भी सिर्फ 6 से 8 इंच तक है। उसमें जहाँ थोड़ा सा गहरा है वहाँ पे हमने, क्योंकि माएँ साथ जाती हैं, वहाँ पे मर्द नहीं अंदर जा सकता, क्योंकि छोटे बच्चों का छोटे पानी में भी चोट लगने का और डूबने का ख़दशा होता है। तो माएँ और बच्चे जाते हैं। उसमें लड़के जो हैं वो 8 साल से बड़ा नहीं जा सकता, फिर वो अपने बाप के साथ बाहर रहता है। तो ये बच्चों के लिए हमने तकरीबन 14 से 16 कनाल जगह, उसमें उसी तरह से स्लाइडें, उसी तरह से मज़ेदार एलिमेंट्स लगाए हुए हैं जो बच्चे जाके, छोटे बच्चे जाके एंजॉय करते हैं। सो वो भी हमें को 3-4 साल बाद ये विजुलाइज़ हुआ कि छोटे बच्चे जो हैं वो इस बड़े पानी में नहीं जा सकते और डरते हैं, और उनके वालिदैन भी डरते हैं कि भाई इस एरिया में इनको ना लेके जाएं। तो फिर हमने वो एरिया उनके लिए अब तक मुख्तस है, और वो मेन पार्क से ज़्यादा खूबसूरत है, और वो ज़्यादा उस पर प्लांटेशन हुई हुई है, ज़्यादा ग्रीनरी है, तो बच्चे बड़ा वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। अच्छा, यकीनन सोज़ो वाटर पार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक मतलब प्रोजेक्ट है, आपने पाकिस्तान में लेके आए, बड़ी कामयाबी की बात है। अच्छा लिशारी साहब, ये बताएं कि मतलब जो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है, अगर उसके अंदर उसकी एक तो मेहनत शामिल होती है, मेहनत के अलावा जो है कोई ऐसी और भी चीज़ है जिसके ऊपर उसको मतलब कंसंट्रेट करना चाहिए? देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है ना जी, कौन कहता है कि मैं मेहनत नहीं करता। तो मेहनत का क्राइटेरिया जो है ना वो उसी तरह ही है कि भाई आपने बीज बो दिया, पानी दे दिया, अब अल्लाह ताला उसको दरख्त बनाता है कि नहीं बनाता है। तो वो जो एक एलिमेंट है ना वो हम सोचते नहीं हैं, वो एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, और वो है बरकत का एलिमेंट। मुझे किसी ने पूछा कि जी बरकत क्या होती है, तो मैंने उसे कहा कि आप थोड़ा काम करें, आप ज़्यादा कमाएं, इसको बरकत कहते हैं। कि आपका एफर्ट कम होता है मगर आप कमाते ज़्यादा हैं, क्योंकि फिर अल्लाह ताला उसमें बेहतरी के तरीके आज़ाद करता है, और आपको अच्छे से अच्छा का नुकसान नहीं होता, आपका कोई सेहत का नुकसान नहीं होता, पैसे का नुकसान नहीं होता। तो इस बरकत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने स्टाफ का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। सारी ज़िंदगी जो है ना जी, वो सिर्फ़ इंसानों से अगर आप अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, उनके मसाइल हल कर रहे हैं। अब भी हम अपनी कंपनी में महीने में सब बंदों को बुला के फ़र्दन पूछते हैं कि तुम्हारा कोई इशू तो नहीं है, तुम्हारा किसी आपस के कोलीग के साथ इशू नहीं है, घर में वालिदैन ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं। और अगर वो कोई अपना इशू बताता है हमें, जो कि कंपनी का इशू नहीं है, उसका ज़ाती भी है, तो हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मदद सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा देना सबसे आसान काम है अगर आपके पास है, मगर किसी की बात सुनना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो उस पैसे से भी ज़्यादा है। कोई इतना रिलीव्ड हो जाता है कि यार मेरे मालिक ने, जो कंपनी का मालिक है, मुझे बुला के पूछ रहा है कि तुम्हारा कोई इशू तो नहीं, यार बताओ तुम घर कैसे जाते हो, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, पैदल जाते हो, बस पर जाते हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं। तो एवरी मंथ हम ये आपस में बैठ के अपने मुलाजमों से करते हैं। ये भी नहीं कि एक दफ़ा कर लिया तो फिर 6 साल गुजर गए। सो मैं समझता हूँ कि ये बरकत क्रिएट करने के तरीके हैं और अल्लाह के हुजूर उसका शुक्र अदा करने के तरीके हैं। तो इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो
کامیابی آپ کو انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والوں میں سے ہے، تو اس کے اپنے مگر طریقے ہیں دینے کے، تو ہم نے تو یہ اپنایا کہ اس طریقے سے ہم۔ اچھا، نئے جو بزنس جوائن کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں اپنا مستقبل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی سنگل پوائنٹ جو میسج ہے نا وہ دے دیں۔ دیکھو یہ سمپل پوائنٹ میسج اس وقت جو یہ جو دور چل رہا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ ریسرچ کے بغیر نہ کریں۔ کسی سیکٹر میں بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لیدر میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بھئی ریسرچ کریں کہ لیدر پاکستان میں کتنا بنتا ہے، کہاں سے آتا ہے، مارکیٹ میں گیپ کتنا ہے، میں کیا چیز بناؤں۔ اب جو ہے نا بس کر لو والی بات، وہ آج سے 30-40 سال پہلے والی بات تھی۔ اب آپ کو تھرلی ریسرچ کر کے اور پھر انویسٹ کرنا چاہیے۔ میں اگر آپ کے ایک نقطے کی بات کہیں تو میرا ایک یہی نقطہ ہے بس۔ جی ناظرین، یہ تھے سہیل لشاری صاحب، معروف بزنس مین۔ ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کامیاب بزنس مین کیسے بنتا ہے یا کامیاب بزنس مین کیسے بنا جائے۔ ان سے ہم نے گفتگو کی اس کے اوپر۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جہانگیر حیات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔